बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जिस अमेरिका को खुश करने के लिए इमरान खान को निकाला गया था, अब उसको मजीद खुश करने के लिए रूस के साथ पंगा ले लिया गया है। आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाना चाहता हूं। ख्वाजा आसिफ बड़ी खुशी से और बड़े दावे से एक प्रोग्राम में बैठ के कहता है जी के इस्टेब्लिशमेंट ने, मैं खुल के बता रहा हूं आपको, ये अल्फाज इस्तेमाल किए इमरान खान के बारे में कि वी हैव हैड इनफ ऑफ हिम, यानी अब हमारी बस हो गई है इमरान खान को लेके। यानी ये कहने की कोशिश हो रही है कि इमरान खान को अमेरिका शिकन ने नहीं निकाला, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की बस हो गई थी। उन्होंने ही हाथ खड़े कर दिए थे कि हम इसके साथ नहीं चल सकते। उसके जवाब में एक बहुत बुरी खबर काशिफ अब्बासी ने ख्वाजा आसिफ को सुनाई है। मैं चाहता हूं ये चंद सेकंड का क्लिप आप सुने ताकि आपको कहानी समझ आए कि इनके साथ हुआ क्या है। दे कुड सी कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है, जो सारा एफर्ट उन्होंने 2018 च जो सारी चीज़ें उते थले की की नतीजा निकलेगा। इट वाज एपरेंट द वर्ड विच यू वाज यूज वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम, ये फिक्रा इस्तेमाल किया। मैं बताऊं, एक नया फिक्रा बताऊं आपको, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। साडा ख्याल सी वो नकम्मे ने, ए उहदे तो भी ज्यादा नकम्मे ने। जुमला बता रहा हूं। अब मुबैना तौर पे वही इस्टेब्लिशमेंट जो कहती थी कि इमरान खान के हवाले से हमारी बस हो गई है, या इमरान खान को नकम्मा कहते थे, काशिफ अब्बासी के बकौल अब वो कह रहे हैं कि हम उन्हें नकम्मा कहते थे, ये उनसे ज्यादा नकम्मे हैं जिन्हें हम बाद में लेकर आए हैं। और ये सुनते ही ख्वाजा आसिफ की कांपें टांगना शुरू हो गई हैं कि ये क्या हो गया है। क्योंकि मुझे ख्वाजा आसिफ का ये जुमला याद है, बल्कि तकरीर का कुछ हिस्सा याद है जो उसने असेंबली फ्लोर पे की थी, और इमरान खान तब वज़ीर आज़म थे और उसने कहा था कि इनको पता ही नहीं चलेगा और इनके पैरों से ज़मीन खींच ली जाएगी। जो इक़्तिदार में होता है उसे पता नहीं चलता, अचानक कोड़ा बरसता है। और हुआ वही, क्योंकि इन्हें पता था, इनके राब्ते थे। तो अब ये इक़्तिदार में है और इन्हें नहीं पता कि पीछे क्या हो सकता है, और इसीलिए इन्हें खदशात हैं कि हमें निकाल के, या हमारी जो मुद्दत पूरी हो रही है और हमें जाने का कह दिया गया है, एक केयर टेकर हुकूमत या टेक्नोक्रेटिक टाइप सेटअप बहुत लंबा चलाया जा सकता है। यानी किसी को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और डायरेक्ट हुकूमत कोई और करेगा। ये आप इन जमातों को भी खदशात हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं, एक बड़ी सीरियस डिबेट चल रही है जिसमें पीपल्स पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है जी हम बड़े जमहूरी हैं, और नून लीग बिल्कुल वाज़ेह है वो क्या डिमांड कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम की यह डिमांड है कि तहरीक इंसाफ पे बतौर जमात पाबंदी लगा दी जाए और कुछ भी करके किसी नए नाम से भी उनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। यह बुनियादी डिमांड है दोनों भाइयों की और बड़े भाई की बेटी की। जबकि पीपल्स पार्टी सामने आके ये कह रही है कि हम जमात पे पाबंदी लगाने के हक में नहीं है, जमात को इलेक्शन लड़ने दें। अब इसके पीछे क्या गेम खेली जा रही है, वी हैव नो आइडिया। क्या ये इसलिए है कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, नाअहल करेंगे, तो उसके बाद क्योंकि पार्टी शाह महमूद कुरैशी ने चलानी है, नहीं ये लगता है, तो फिर ठीक है, सब मिलजुल के बांट के, और अगर इलेक्शन के बाद नून लीग ने थोड़ी वज़ीर आज़म की कुर्सी छीनने के लिए कोशिश की तो हम दूसरी तरफ इत्तेहाद कर लेंगे। इमरान खान अगर जेल में होगा तो इत्तेहाद हो सकता है भाई, फिर किसी के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है। ये सोच हो सकती है दिमाग में कि जरदारी बड़ी शैतानी सोच का मालिक है और वो कोई भी बात वैसे नहीं करता। याद रखेंगे, रजीम चेंज ऑपरेशन का सबसे बड़ा खिलाड़ी यही है। वो क्यों चाहेगा कि तहरीक इंसाफ रास्ते से ना हटे? कुछ सियासी फायदे भी होंगे, मजीद भी इलेक्टोरल फायदे भी होंगे, लेकिन मुझे कोई इसके पीछे चाल नजर आ रही है। ये आपको थोड़ा सा दिखा दूं। बिलावल जरदारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको पता है यूक्रेनी फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो रूसी सहाफ़ी था उसको निकाल दिया गया। इस पर रूस ने बाकायदा कहा है कि हम सवाल करते हैं कि ये क्या हुआ है, क्या उस पर उन्होंने सवाल पूछा है, और रूसी एम्बेसी सवाल पूछ रही है कि ये क्यों हुआ है। क्योंकि खबर ये है कि एक दिन पहले जो सहाफ़ियों को ओके किया गया था उसमें रूसी सहाफ़ी शामिल था। अचानक सुबह के टाइम यूक्रेनी जो फॉरेन मिनिस्टर था उसने कहा जी हम रूसी सहाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उसे निकाल दिया गया। एक छोटा मुल्क है, एक तरफ दुनिया की दूसरी या तीसरी बड़ी फौजी कुवत है, और हमने चूज किया छोटे मुल्क की बात मानने का। ये अचानक नहीं हुआ, हम कभी भी छोटे मुल्क की बात अचानक ना मानते। ये छोटे मुल्क की बात नहीं मानी गई, ये बड़े अब्बू की बात मानी गई है। और उसकी तरफ इशारा आज इमरान खान ने अपने खिताब में भी किया है कि जब हमला हो गया था और इमरान खान वापस आ गए दौरा करके, तो इमरान खान के बकौल उस वक्त इमरान खान को बाजवा ने कहा कि आप अब रूस की मजम्मत करें।
ظاہر ہے بڑے ابو کا آرڈر تھا، خود سے تو نہیں کہا ہوگا۔ عمران خان نے آگے سے جواب دیا کہ میں ابھی روس سے ہو کے آیا ہوں، وہاں سے تیل گیس لینا ہے، ہم نے گندم لینی ہے 20 لاکھ ٹن، اور میں ابھی ان کی مذمت کر دوں۔ بھارت مذمت نہیں کر رہا، نیوٹرل ہے، ہم بھی نیوٹرل رہ لیتے ہیں، مذمت نہیں کرتے، انڈورس بھی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ اگلے دن ہی ایک کانفرنس ہوتی ہے اور وہاں جا کے حکومت کے بیانیے کے خلاف جا کے اور پالیسی کے خلاف جا کے بیان آ جاتا ہے باجوہ صاحب کا کہ ہم روس کے اس عمل کو کسی طرح بھی کنڈون نہیں کر سکتے، یعنی مذمت کر دی بیسیکلی، اور تعریف بھی کی کہ ہمیں بڑی ہمت ملی ہے کہ ایک چھوٹے ملک نے بڑے ملک سے ٹاکرا لے لیا، اور ہمیں بھی اس سے بڑا حوصلہ ملا ہے کہ چھوٹے ملک بڑے ملکوں سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ وہاں بھی بڑے ابو کو خوش کیا گیا، اور آج بھی جو روسی صحافی کو نکالا گیا ہے بڑے ابو کو خوش کیا گیا ہے، اس پر روس خوش نہیں ہے۔ دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، میری بات یاد رکھیے گا، آج میری یہ بات یاد رکھیے گا، جس دن یہ جنگ ختم ہوگی پاکستان کو پھر سے انہوں نے چھوڑنا ہوگا بے یارو مددگار، اس دن پاکستان پہ سینکشنز لگیں گی جو انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ یہ مارک مائی ورڈز میں آج کہنے کے لیے تیار ہوں، یہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے 90 کی دہائی میں ہمارے ساتھ یہی کیا تھا کہ جب خود نکل گئے افغانستان سے ہم پہ سینکشنز لگا دیں، جیسے افغان جنگ ہارنا شروع ہوئے ہم پہ دھمکی دباؤ، اور اس کے بعد پھر سینکشنز بھی لگنا شروع ہو گئیں، جی یہ ایڈ بند ہو گئی، فلاں بند ہو گیا، آپ کا جو ٹریننگ پروگرام بند ہو گیا، اور بہت کچھ پہ ہم پہ پھر سینکشنز لگنا شروع ہو گئیں۔ ہر جنگ کے اختتام پہ پاکستان پہ سینکشنز لگتی ہیں۔ یہ جنگ بہت جلدی ختم ہو جائے گی، یہ عالمی جنگ نہیں بننے والی، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، بہت جلد یہ جنگ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اور میں آپ کو امریکہ کے بھی حالات بتا دوں، بائیڈن واپس نہیں آنے والا۔ دیکھیں آپ لوگوں نے غلطی یہ کر دی، اور آپ کو یہ لگتا ہے کیونکہ امریکہ میں ہمیشہ 2 ٹرمز ہوتی ہیں، غلطی آپ سے یہ ہو گئی کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا خود صحیح کہ اب بائیڈن ہی اگلی دفعہ جیتے گا۔ جو کارکردگی بائیڈن نے دکھائی ہے اور جو گراؤنڈ پہ اس کی حرکتیں نظر آ رہی ہیں، اور آپ جو ہنٹر بائیڈن کی جو سٹوری بھی آ گئی ہے، میرا یقین کریں کہ وہ واپس نہیں آنے والا، اسٹیبلشمنٹ جتنا مرضی زور لگا لے امریکہ کی۔ تو آپ نے پلان بھی کیا رکھا ہوا ہے؟ ابھی تو آپ کو پورا سپورٹ مل رہا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ملے گا، یاد رکھیں۔ حکومت بدلے گی، پالیسی بدلے گی، ساری چیزوں پہ ذرا غور کریں، سوچ سمجھ کے آگے چلیں۔ اتنے برے تعلقات نہیں تھے عمران خان کے ٹرمپ کے ساتھ، اول تو یہ کوشش کریں گے اسے روکنے کی، لیکن وہ واپس آ جاتا ہے تو حسین حقانی کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، یہ یاد رکھیں، تب آپ کو عمران خان کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ تو بہت کچھ سوچ سمجھ کے آگے چلیں، کیونکہ یہ آخری سال رہ گیا ہے، اگلے سال الیکشن ہے امریکہ میں، ابھی ہمارے الیکشن ہوتے ہوتے بھی 5-6 مہینے ہو سکتا ہے، سال آپ نے ڈیلے کرنے ہوں، تو سوچ سمجھ کے فیصلے کریں۔ یہ پابندیاں، اور میں ایک اور چیز کہہ دوں آپ سے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کہتے ہیں جی نواز شریف کی خواہش پہ عمران خان کو ہم نے جیل میں ڈالنا ہے، آپ نے ججز تیار کیے ہوئے، یہ جج ہمایوں دلاور ہے، یہی ہو سکتا ہے 6 مہینے سال کی جیل ڈال دیں، اور بھی کسی کیس میں ہو سکتا ہے، خالدہ علی نہ ہی ہو سکتا ہے خالدہ علی ہو۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو آلریڈی 70s کراس کر گیا ہے، کیونکہ نواز شریف کے معاملے میں آپ نے یہی عمران خان کو بتائی تھی باتیں کہ یار کچھ ہو گیا، اسے متھے لگے گا، ایک اور بھٹو بن جائے گا، دس اینڈ دیٹ، بہت ساری ایسی باتیں، اب ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ نواز شریف تو مقبول بھی نہیں تھا عوام میں، پوری عوام کا یہ اتفاق ہے، اس کے اپنے سپورٹر بھی مانتے ہیں کہ ہے میاں چور اور کھانا تے لانا میاں، سب یہ کہتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں اب 80% عوام کا کنسنسس ہے کہ وہ قوم کا لیڈر ہے، اتنا مقبول کبھی بھی بھٹو نہیں ہوا، اشر اشیر بھی اس کا بھٹو مقبول نہیں ہوا۔ کیا آپ یہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ایک جعلی کیس میں پہلے اسے جیل میں ڈالیں، اور خدا نہ خاصہ جیل میں کسی بھی وجہ سے خود نہ بھی مارا جائے، زہر نہ دیا جائے، اس کی جان چلی جائے، اس کا جو فال آؤٹ ہوگا، آپ نے سوچا ہے ریپرکشنز کے بارے میں سب کچھ؟ کیا وار گیمنگ کر لی گئی ہے ہر چیز کی؟ کیونکہ لوگوں کو دبا کے باہر آنے سے روکا جا سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے، لیکن جو لوگوں کے اندر نفرت اور لاوا ابل رہا ہے، اس کا کیا کیا جائے گا؟ کیا نیشنز ایسے چل سکتی ہیں؟ کیا ادارے ایسے چل سکتے ہیں جب عوامی ساتھ نہ کھڑی ہو؟ کسی صورت عوام ان خاندانوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ آپ کو بھی اپنے بھیجے میں جو ہے نا بات ڈالنی پڑے گی۔ جتنی جلدی آپ کو یہ سمجھ آ جائے اتنا ہی اس قوم کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ عمران خان پہ سرخ لکیر واحد اس وجہ سے لگی ہے
کیونکہ امریکہ نے لگائی ہیں. میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ آج امریکہ سے سرخ لکیر ہٹ جائے تو یہاں سے لوکل بھی سرخ لکیر ہٹ جائے گی. جو لوگ اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم انہیں نکما سمجھتے تھے، یہ جو آئے ہیں یا جنہیں ہم لائے ہیں یہ ان سے زیادہ نکمے نکلے ہیں، تو کیا ان پہ سرخ لکیر لگی ہے؟ نہیں لگی. کسی کے نکما ہونے کی وجہ سے سرخ لکیر نہیں لگتی. اول تو یہ مانا ہی نہیں جا سکتا، لیکن چلیں یہ مان ہی لیا جائے کہ 6% گروتھ نہیں ہو رہی تھی. جی ہم نے خواب دیکھا ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ نہیں تھی، یہ بھی ہم نے خواب دیکھا ہے. ہمارے ترسیلات زر کے جو معاملات تھے وہ تاریخ میں سب سے بلند نہیں تھے، یہ بھی ہم نے خواب دیکھا ہے. ٹیکس کلیکشن بھی سب سے زیادہ نہیں تھی، یہ بھی ہم نے خواب دیکھا ہے. ہماری انڈسٹری پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھنا شروع ہوئی تھی، یہ بھی ہم نے خواب دیکھا ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ 10-15 سالوں کی سب سے زیادہ گروتھ ہو رہی تھی، ہم نے یہ سب خواب میں دیکھا ہے. 55 لاکھ لوگوں کے لیے روزگار پیدا ہوا تھا، یہ بھی ہم نے خواب دیکھا ہے. ہم مان لیتے ہیں جی کہ نکمے تھے، تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ یہ زیادہ نکمے ہیں جنہیں لائے تھے، لیکن ان پہ ریڈ لکیر نہیں لگے گی، کیونکہ پاکستان کا نقصان ہونا ریڈ لکیر نہیں لگاتا. بڑے ابو جب کہتے ہیں تو پھر سرخ لکیر لگتی ہے. یہ ہے ساری کہانی اور یہ ہے گیم. اور آج عمران خان نے سائفر معاملے کو تھوڑا سا اور کھول دیا ہے. ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہیں جو عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے ایک ایک چیز یاد ہے، جس طرح سے تسلسل سے واقعات ہوئے تھے عمران خان کو سب پتہ ہے. تو ظاہر ہے کہ آگے جیسے جیسے وقت گزرے گا عمران خان اور بہت کچھ بتاتے چلے جائیں گے. اینڈ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ قومیں غیرت پہ ہی کھڑی ہوتی ہیں، خودداری پہ کھڑی ہوتی ہیں. لیٹی ہوئی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. جو مرضی آپ کر لیں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، اور ترقی کرنے میں سب کا فائدہ ہے. جتنا ترقی کرے گا، جتنا امیر ہوگا، آپ کو بھی کھانے کا اتنا موقع ملے گا. اسی کو سوچ کے پاکستان کو ترقی کرنے دیں اور اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں. یہ میرا مشورہ ہے، سوچ لیں. کیا غدار وہ ہے جس نے ایک بیرونی حکم پہ حکومت گرا دی، یا غدار وہ ہے جس نے بیرونی حکم کو عوام کے سامنے رکھ دیا؟ یہ 10 سال کے بچے سے بھی پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون غدار ہے. فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.